بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ويختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. توجہ جی، مسئلہ چل رہا ہے تنازع فعلان کا. کس کا؟ وہ سوال جواب کے ضمن میں اور بہت ساری چیزیں کل عرض کر دیں آپ کی بارگاہ عالیہ سفلیہ وسطیہ میں. تو اب علامہ بیان کرتے ہیں تنازع کی 4 صورتیں بنی ہیں. کتنی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ سارے ناویوں کا اس میں اتفاق ہے. اول کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے، ثانی کو عمل دیں یہ بھی جائز ہے. بعض کا خلاف ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن اختلاف ہے اختیار میں. اختلاف ہے اختیار میں مختار کس کو عمل دینا ہے. مختار کس کو عمل دینا ہے؟ کنو عمل دینا چنگی گل ہے. کیا کہ تنازع فعلان کی 4 صورتیں آ گئی ہیں. اب مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سارے ناوی اس میں متفق ہیں. متفق ہیں کہ خواہ فعل اول کو عمل دیں یا ثانی کو عمل دیں، یہ ٹھیک ہے. دونوں کو عمل دینا جائز ہے. جواز میں اختلاف نہیں ہے، بعض میں اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے اختیار میں کہ دونوں فعلوں میں سے کس کو عمل دینا مختار ہے تے چنگی گل ہے تے اولا ہے. سنیں، بصریون کا مختار ہے ثانی کو عمل دینا، کوفیون کا مختار ہے اول کو عمل دینا. جی بصریون کا مختار ہے ثانی کو عمل دینا اور کوفیون کا مختار ہے فعل اول کو عمل دینا. پھر آخر بصریون کا مختار ہے فعل ثانی کو عمل دینا اور کوفیون کا مختار ہے فعل اول کو عمل دینا. پھر آخر بصریون کا مختار ہے فعل ثانی کو عمل دینا اور کوفیون کا مختار ہے فعل اول کو عمل دینا. پس اختیار کیا ہے بصریون نے. اختلاف نحات بصرہ اور کوفہ میں اختیار اور اولویت میں ہے، جواز میں نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کچھ ہے تھلے لکھے ہی. اے جڑا نا شہر بصرہ اتھوں دا کوئی بندہ ہوئے تو انہوں آکھیدہ ہے بصری، تے او جڑے ناوی نے نا جڑے پہلے بابے اتھوں دے سان، پھر انہاں دے نظریے نو جنہ منیا اتھے بے تھلے کسرہ پڑی دا ہے بصری تے بصریون، یعنی وہ ناوی جو بصرے والے بابا ناوی جڑا پہلا سی ان دے نظریے نو منن والے. سمجھ آ گئی؟ ایشا بس جی. اس واسطے نو بصریون نہیں پڑھنا بلکہ او تھلے لکھی ہو ساری گل ہو. پس مختار بصریون کا ثانی کو عمل دینا اور مختار کوفیون کا اول کو عمل دینا. جی بس مختار بصریون کا ثانی کو عمل دینا اور مختار کوفیون کا اول کو عمل دینا. شبہ نکیا مختار بصریون کا ثانی کو عمل دینا اور ثانی تو مراد ثانی فعل تشبہ فعل نالے نے، اور مختار کوفیون کا اول کو عمل دینا. آشیا ویخ کدس دی شے مولوی. اچھا جی، دلیلاں کوفیاں دیاں مختار کیوں ہیں؟ اے یختارو اعمال الفعل الثانی ما تجویز اعمال اول. جائز ہے اول نو عمل دینا کنہ دے نزدیک، لیکن مختار وجہ. اور ایک مثال سامنے رکھ، اے وہ اسم زہر دوواں تو ماں بعد ہے کہ کوئی نہیں، نیڑے کندے پہ پہلے دے کے دوجے دے.
اس لیے کہ وہ اسم ظاہر یا وہ فعل اقرب ہے کندے معمول دے چونکہ وہ بالکل نیڑے وے تے پڑوسیاں دا حق زیادہ ہوندا ہے ایک دلیل اور دوسرا یہ ہے کہ بائیں طور کے عمل دینا اول کو مستلزم ہے فاصلے کا عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کے ساتھ اور یہ خلاف اصل ہے اور پہلی مثال ویکھو ضربانی واکرمانی زید اگر زید فاعل بنایا ضربہ کا تے عامل تے معمول دے درمیان وچ فاصلہ آیا کہ نہیں کیڑی شے دا اوندا تو کوئی تعلق نہیں دوواں نال کہ ہے اجنبی کا تو یہ خلاف اصل ہے اے دوسری دلیل کنہ دی کیونکہ اصل معمول میں یہ ہے کہ اپنی سیٹ نمبر تے بہن اپنی سیٹ نمبر تے بہن جی عامل معمول عامل دے نال عامل معمول دے نال سنیں گا تیسری دلیلی وَبِاسْتِفَادَةِ الْاِسْتِمَالِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ قرآن میں استعمال اسی طرح ہے قرآن میں استعمال اسی طرح ہے کہ عمل ثانی فعل کو دیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہاؤم اقرؤ کتابیہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ ہاؤ آؤ پڑھو تم اپنی کتاب کو ان کتابیہ ہے نا کتابیہ کون کتابیہ یہ مفعول بنانا چاہتا ہے ہاؤ بھی اس کو اور اقراؤ بھی لیکن یہاں عمل کس کو دیا گیا ثانی کو اقراؤ کو اس کا مفعول بنایا ہے وجہ کیونکہ اگر عمل دیا جاتا اول کو تو پھر ہوتا ہاؤ مقرؤ ہو کتابیہ کیونکہ انہوں پھر ضمیر دینی سی نا مفعول دی جگہ تے آئیے ہاں تے اول دا مفعول محذوف یا کیوں آ رہا قانون جی لاختیار اضمار المفعول فی الثانی عند اعمال الاول کیونکہ کو آوے گا کوفیاں دے نزدیک اول نو عمل دئیے نا تے ثانی مفعول دا تقاضا کرے تو انہوں ضمیر دینی ہے اور دوسرا تیسری چوتھی دلیل یہ ہے وبالوقوع فی کلام الفصحاء فصحاء کی کلام کے اندر بھی یہی ہے کس کو عمل دیا ہے اے دلیلہ نہیں کنہ دیا یختار نحات الکوفہ کنو عمل دینا ہے فعل اول کو ما تجویز انہ دی دلیل کیے آندے نے اس لیے کہ ان میں سے جو پہلا ہے وہ پہلا طالب ہے اسبق طالب طالبین میں سے طالبین میں سے نہیں طالبین میں سے وہ پہلا ہے انہیں جننا پرچی پہلو کٹائی آ کے لہٰذا وہ اولا ہے بے تائل مطلوب سنیوں گل دوسری دلیل وہ آندے نے جے عمل دئیے نا ثانی نو تے پہلے نو دئیے ضمیر تے ضمیر پہلے تے مرجع اور اس بات کے ساتھ دلیل پکڑی ہے کہ ثانی کو عمل دینا مستلزم ہے اضمار قبل ذکر کو کس کو قبل ذکر کو کہ ضمیر پہلے تے مرجع بعد اور نہیں اس طرح عمل دینا اول کو اگر اول نو عمل دئیے تو ہنو ماں بعد جڑا ہے حکمن پہلے چلا گیا لہذا ضمیر حکمن پیچھے آ گئی لہذا اضمار قبل ذکر کوئی نہیں اچھا جی ہن میدان چ بڑھو کر کے فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي أَضْمَرْتَ ثانیہ یار مفعول بھی ہے فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى وَفْقِ الظَّاهِرِ دُونَ الْحَذْفِ صبر اچھا جی چونکہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک مختار مذہب ہے کن کا
اس لیے ان کے مذہب سے بات شروع کرتے ہیں فا تفصیلی، بھائی لڑائی تو ہوگی تو ان کیس حل بھی تو کرنا ہے کہ کوئی نہیں. تو علامہ فرماتے ہیں اگر تو عمل دے فعل ثانی کو کن کے مذہب کے مطابق، ان ثانی نو تو کی کیتا ہے پاویں ثانی انہوں کی بنانا چاہتا ہے. ہوں جنوں عمل دینا انہوں نہیں ویکھنا، دوجے نو ویکھنا وہ کی چاہتا ہے، بھی فائل بنانا چاہتا سی یا تے وکھرا وکھرا جھگڑا مکے گا. اب اول جو ہے وہ اگر فائل بنانا چاہتا تھا، اول فائل بنانا چاہتا تھا، کہ اول کیا چاہتا ہے، فائل بنانا چاہتا ہے، اول فائل بنانا چاہتا ہے، تو اب اس اول کو ضمیر دینی ہے. اول کو یہ دینی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر اس ظاہر کے مطابق ہوگی، ضمیر ظاہر کے مطابق ہوگی، افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں. جی کیا آخیا جی؟ فرماتے ہیں کہ اگر چونکہ علامہ ابن عجب فرماتے علامہ ہیں ابن عاجب فرماتے ہیں کہ اگر تو عمل دے کس کو، فعل ثانی کو بصریون کے مطابق، بصریین کے مذہب کے مطابق، تو اب اول کو دیکھیں گے اول کو دیکھیں گے کہ وہ اس کو فائل بنانا چاہتا، کس کو، ما بعد والی. فائل بنانا چاہتا تھا یا مفعول بنانا چاہتا تھا. اگر وہ فائل بنانا چاہتا ہے فائل بنانا چاہتا ہے تو اب اول فعل کو، ضمیر دیں گے جو اس اسم ظاہر کے مطابق، یعنی اول کا فائل بنائیں گے ضمیر کو جس کا مرجع وہ ما بعد والا اسم ظاہر ہوگا. تو ضمیر کا قانون ہے مرجع کے مطابق ہونا، ہوتی ہے، مرجع کے مطابق ہوتی ہے. کس میں؟ افراد، تثنیہ، جمع اور افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں. اے شاباش. تو کیا کرنا ہے اس کو، ضمیر دینی ہے، کیا کرنا ہے اس کو، ضمیر دینی ہے. ضمیر دینی ہے. کچھ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ پس اگر عمل دے تم فعل ثانی کو، تو ہن پہلا فعل چاہتا ہے کنوں، تو ضمیر دے تو فاعل کی اول میں، فاعل کی اول میں، یعنی فعل اول میں، اور تھلے شرط لکھی ہو کب، جب کہ، فاعل کا لیکن ضمیر کنج دی ظاہر کے وفق پر، اے وفق الاسم ظاہر الواقع بعد الفعلین، کیڑی شے وچ، افراد میں اور تثنیہ میں اور جمع میں اور تذکیر میں اور تانیث میں. ہاں بھی شاباش. بس اگر عمل دے تو فعل ثانی کو، تو ضمیر دے تو فاعل کی اول، فعل اول میں ظاہر کے وفق پر، یعنی اول کو وہ فائل دینا ہے کہ کوئی نہیں، تو اس کی جگہ اس کو کیا دینی ضمیر دینی ہے. ہے. ہاں جی. پس اگر عمل دے تو اس فعل ثانی کو بصریین کے مطابق تو ضمیر دے تو فائل کی ضمیر دے تو فاعل فعل اول میں ظاہر کے مطابق. ظاہر کے مطابق. سوال ہے تو حذف کر دیو، کی کر دیو؟ حذف کر دے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ دون الحذف، حذف نہیں کرنا. ہاں جی. سوال ہے کہ حذف کر دیں تو اس کا جواب، فائل کو حذف کر فاعل دو. کو حذف کر دیں تو اس کا جواب دیا ہے کہ حذف نہیں کرنا، حذف نہیں کرنا، نہ کہ حذف، نہ کہ حذف، من کرو، نہ کہ حذف. نہ کہ حذف. اور دیکھو دون حذف الفاعل، حذف کیوں نہیں کرنا جی؟ اس لیے کہ فاعل کا حذف نہیں جائز، فاعل کا باوجہ موقوف ہونے فعل کے فاعل پر جملہ ہی فاعل نال بندا ہے، اور باوجہ عدم استقلال فعل کے بغیر فاعل کے، الا مگر جب کہ فاعل کا قائم مقام پایا جائے تو پھر فاعل کا حذف جائز ہے. کیا پایا جائے؟ فاعل کا قائم مقام پایا جائے تو حذف جائز. ما جاءنی الا زید کی، ما جاءنی الا زید، نہیں آیا میرے پاس مگر زید. اب اللہ ہے استثنائیہ، یہ قائم مقام بن گیا فاعل کے، کس کے؟ احدن کے. نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک مگر زید. تو یہ زید جو ہے یہ آیا ہے جی، تو یہ قائم مقام ہے.
اسی طرح فعل مجہول میں زور با زیدن، کیا زورے باز ہے، اب زور با کا فعل حذف ہے چونکہ قائم مقام نائب فاعل موجود ہے، قائم مقام موجود ہے۔ سنیو گل، اچھا جی سوال ہے، جب اول کو ضمیر دیں گے، اول کو تو ضمیر بنے گی فاعل، کیا بنے گی فاعل، اور مرجع اس کا ما بعد آ رہا ہے، یہ اضمار قبل ذکر لازم آیا۔ جی سوال سوال ہے کہ جب فعل اول کو ضمیر دیں گے تو اس کا مرجع تو وہ اسم ہے اس کا مرجع وہ اسم جو اس کے بعد آ رہا ہے۔ جو دونوں فعلوں کے بعد اسم ظاہر ہے۔ سوال ہے کہ اگر فعل اول کو ضمیر دیں تو اس ضمیر کا اب مرجع کون ہے؟ جو دوسرے فعل کے بعد آ رہا بعد آ رہا ہے، تو مرجع بعد میں اور ضمیر، پہلے تو تو یہ کیا لازم آیا؟ قبل ذکر لازم کیا مطلب اضمار قبل ذکر کا مطلب ہے مرجع اضمار ضمیر لانا مرجع کے ذکر سے پہلے، اے معنی ہوندا جے کیندا اضمار ضمیر لانا قبل ذکر، یعنی قبل ذکر المرجع اے الذکر الفلام عوض مضاف الیہ دے، ضمیر لانا مرجع کے ذکر سے پہلے اے معنی ہوندا کیندا، قبل ذکر سمجھے نا، یہ لازم آ گئے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ عمدہ کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے، عمدہ کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے، بشرطے کے ماں بعد اس کی تفسیر آ رہی ہو۔ بشرطے کے ماں بعد اس کی تفسیر آ رہی ہو۔ کی جواب ہے تو جواب یہ ہے کہ عمدہ میں عمدہ کون ہوتا ہے؟ جو کلام کے اندر مسند لہ بنتا ہے۔ جی عمدہ میں اضمار قبل ذکر جائز ہے بشرطے کے بعد میں اس کی تفسیر آ رہی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پیارے ہو فرما دیو ہو واہ وہ، ایتھوں گل شروع ہوئی ہے، پیچھے مرجع کوئی نہیں، اگو تفسیر آ رہی ہے۔ اللہ احد، اللہ احد، یہ ضمیر مرجع سے پہلے ہے لیکن ماں بعد تفسیر آ رہی ہے، کون؟ اللہ احد، لہذا یہ اضمار جائز ہے۔ تو یہاں بھی ماں بعد اسم ظاہر تفسیر آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ جائز ہے۔ جی ہاں جی، وہ سمجھ لگی؟ اگے چلو، خلافاً للکسائی، خلاف ہے واسطے امام کسائی کے، خلاف ہے یہ جو امام کسائی ہیں بصریوں میں سے، کن میں سے؟ اس امام کسائی بصریوں میں سے ہیں، لیکن وہ باقی بصریوں کا اس مسئلے میں خلاف کرتے ہیں۔ باقی بصریوں کا بھی جب اول فاعل کا تقاضا کرے تو اس کو کیا کرنی ہے؟ ضمیر دینی ہے۔ امام کسائی کا اس میں خلاف ہے، امام و بین استور، یعنی یخالف القول بالازمار دون الحذف، پیچھے کیا ہے بھی فاعل نو حذف نہیں کرنا بلکہ کی کرنا ہے۔ اس مسئلے میں امام کسائی کن کے؟ بصریوں کے ہیں، بصری لیکن باقی اپنے بصریوں کے اس مسئلے میں بسم اللہ مخالفت کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ، نظر آ رہی بین استور، وہ قول کرتے ہیں حذف فاعل کا، وہ نہ کہ اضمار فاعل کا، وہ آدھے نے فاعل نو حذف کرنا ہے، ضمیر نہیں دینی، کیوں؟ واسطے بچنے کے اضمار قبل ذکر سے، واسطے اور اضمار قبل ذکر۔ اچھا بس کس سے بچنے کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں فاعل کو کیا کریں گے؟ حذف کریں گے، ضمیر نہیں دیں گے، اضمار قبل ذکر سے بچنے کے لیے ہاں فاعل حذف کریں گے، ضمیر نہیں حذف کرنی، او ہو جا فاعل حذف کرنا، او ہو جا کی حذف کرنا ہے۔ اگو رد لکھے کہ یہ بات امام کسائی کی مردود ہے بوجہ اس کے جو معلوم ہے کہ عرب نہیں حذف کرتے فاعل کو، فاعل کو حذف اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ان کی۔ سنیں اچھا ہوتے لکھے حاشیے تھے اور تجھی کتاب پھر وضاحت آ جائے گی۔ یہ خلاف کا اثر ظاہر ہوگا
ضربانی و اکرمنی الزیدان کی ضربانی و اکرمنی الزید اصل چ نا ضربانی و اکرمنی الزیدان تو مذہب چل رہا ہے بصریوں کا، عمل دیا ثانی کو، اب اول کو زیدان کے مطابق کیا دینی ہے؟ تسنیہ کی ضمیر دے تو کیا بن گیا؟ ضربانی و اکرمنی الزیدانی، یہ تو ہو گیا بصریوں کے نزدیک، اور امام کسائی کے نزدیک اب فاعل حذف کرنا ہے تو وہ کس طرح پڑھیں گے؟ ضربانی و اکرمنی الزیدانی، گویا کی عبارت ہے ضربنی الزیدان و اکرمنی الزیدان، سمجھیا؟ ایتھے فرق پتہ لگے گا کن کے نزدیک امام قصائی کے اور باقی بصریوں کے نزدیک۔ اگے چلو جی، خلاف ہے واسطے امام کسائی کے، امام قصائی کے خلاف ہے واسطے امام قصائی کے، خلاف ہے امام واسطے امام قصائی کے۔ بسم اللہ الرحمن اگے جی وجاز خلاف للفرائی، بس۔ اچھا جی، فرا جو ہیں وہ بھی بصریوں میں سے ہیں، وہ بھی بصریوں میں سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ باقی تو سارے بصری کہتے ہیں کہ جب اول فعل فاعل کا تقاضا کرے، اول فعل فاعل کا تقاضا کرے تب بھی ثانی کو عمل دینا جائز ہے، ثانی کو عمل دینا جائز ہے، جائز ہے۔ اول فعل کس کا تقاضا فاعل کرے کا تقاضا کرے تو ثانی فعل کو عمل دینا جائز ہے، جائز ہے، اور اول کو کیا کریں گے؟ ضمیر دیں گے، اور امام کسائی کے نزدیک ضمیر حذف کریں گے، لیکن فرا اس میں مخالفت کرتے ہیں۔ فرا اس میں مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثانی فعل کو عمل دینا جائز ہے، لیکن اس صورت میں جب اول فعل فاعل کا تقاضا کرے، اول فعل فاعل کا تقاضا کرے، اب ثانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے، اب ثانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے، اب اول کو ہی عمل دینا ہے۔ اب دھیان کر، یہ مذہب بصریوں کا ہے، تو بصریوں کے نزدیک ثانی کو عمل دینا مختار ہے، جائز ہے، خواہ اول تقاضا کرے کس کا، فاعل کا خواہ مفعول کا تقاضا کرے، لیکن بصریوں میں سے جو فرا ہیں وہ کہتے ہیں ثانی کو عمل دینا مختار ہے، جائز ہے، جبکہ اول فاعل کا تقاضا نہ کرے۔ اگر اول فاعل کا تقاضا کرے تو فعل اب ثانی کو نہیں عمل دینا بلکہ دینا، اول دینا، اول کو عمل دینا ہے، اب ثانی کو عمل دینا جائز ہی نہیں، ثانی کو بیان کر اس مسئلے کو، کافیہ ہے نا کہ عبارت بابا لے ہوندا جی۔ بصریوں کا مذہب ہے کہ جب عمل دینا فعل ثانی کو مختار ہے، جب لیکن اول فعل خواہ فاعل کا تقاضا کرے خواہ مفعول کا تقاضا کرے، یعنی فاعل کا تقاضا کرے تب بھی ثانی کو عمل دینا مختار ہے، جائز ہے، جائز ہے، جواز نکل کر جائز جائز ہے۔ ہے۔ اس مسئلے میں امام فرار کے نے مخالفت کی ہے بصریوں کی، بصریوں کی، تو یہ خود بھی بصری ہے، کوفی نہیں ہے۔ امام فرار کہتے ہیں کہ اگر اول فعل اول فعل مفعول کا تقاضا کرے، اب تو ثانی کو عمل دینا ہے، دینا جائز ہے، لیکن اگر فعل اول فاعل کا تقاضا کرے تو اب ثانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے، بلکہ فعل اول کو عمل دیں گے، اول دیں گے، سمجھ آئیے؟ اور ویخ بین استور ساری گل وجازا جی، یہ جملہ معترض ہے، فرا کے خلاف کے بیان کے لیے ہے، اور واو اعتراضیہ ہے، معنی کیے جائز ہے عمل دینا ثانی کو اول کے تقاضا کرنے کے وقت کس کا، سمجھائی نا جی؟ بے اول کیا کرے، اگر فاعل کا تقاضا کرے تو ثانی کو عمل دینا جائز ہے، لیکن فرائض میں کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اول کیا کرے فاعل کا تقاضا کرے تو ثانی کو عمل دینا، جائز نہیں ہے، او فینو یمنو کو وہ منع کرتے ہیں، کس کو، اس کے جواز کو۔ آندے نے دو خرابیاں، جک خرابی لازم ہوندی ہے، یا اول نو ضمیر دو گے یا فاعل حذف کرو گے،
تے فائل دا حذف کرو گے تو عمدہ کا حذف بھی جائز نہیں ہے. ضمیر دو گے تے اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے. لہذا دو مجبوریاں کو بچنے دا طریقہ میں دسدا واں کہ عمل اول نو دیو, عمل تے ثانی نو ضمیر دیو تاکہ رولا مکے. جی کیا آکھیا جی؟ امام فراغ نے کہتے ہیں اگر ثانی کو عمل دیں نا کو عمل دیں تو اب اول کو یا ضمیر دیں گے یا حذف کریں گے. وہ بصری کہتے ہیں حذف ضمیر دیں گے, کسائی کہتے ہیں حذف کریں گے. حذف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں خرابی. میں خرابی ہے. کیوں؟ حذف کریں تو عمدہ کا حذف لازم آتا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر ضمیر دیں تو یہ اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے, یہ بھی اور جائز ہے. یعنی ثانی کو عمل دینا اگرچہ اول کس کا تقاضا کرے؟ فائل کا وجہ فائل کا. اگرچہ آکھے جی مفعول کا کرے پھر تو خام خواہ دینا سارے اندر نزدیک. اور جائز ہے کیا ثانی کو پہلا کس کا تقاضا کرے؟ خلاف ہے واسطے فرا کے. جی اور جائز ہے ثانی کو عمل دینا خلاف ہے واسطے فرا کے. اور جائز ہے ثانی کو عمل دینا خلاف ہے فرا کے. خلاف ہے واسطے فرا کے. خلاف ہے واسطے فرا کے. اگے جی وحذفت المفعول ان استغني عنه والا اظهرت. بس عمل دیا ثانی کو, پہلا تقاضا کرتا ہے مفعول کا. پہلا تقاضا کرتا ہے مفعول کا. کیا کہ جی عمل دیا دیا پھر ثانی کو پہلا تقاضا کرتا ہے مفعول کا. تو اب پہلے چونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے تو اب مفعول کو حذف کریں گے. اول کا مفعول حذف مانیں گے, اول کا مفعول حذف مانے ضمیر نہیں دیں گے بلکہ حذف مانیں گے, بشرطے کہ ایک مفعول کا حذف جائز ہو, اس سے استغنا ہو, اس سے استغنا ہو. اور افعال قلوب نے اگر نسلی ہو ان دے دو میں مفعول ذکر کری دینے یا دو میں حذف کر دینے, ایک نو ذکر تے ایک نو حذف جائز نہیں. وہ یہ گل ہے کہ ثانی اول مفعول تقاضا کرتا ہے کس کا؟ تقاضا کس کا کرتا ہے؟ اول فعل. تقاضا کرتا ہے مفعول کا. ثانی نے عمل دے دیتا ہے نا, تو اول کس کا تقاضا کرتا ہے؟ دو ہی صورتیں تھی, فاعل کی صورت آگے دوسری کون سی ہے؟ حد ہوگی یار. اور تیسری بچونی کہ اول فعل تقاضا کرتا ہے کس کا؟ تو اب اس کو ضمیر نہیں دینی بصری کہتے ہیں بلکہ اس کا مفعول حذف ہے. اس کا جے ہو جا پیچھے نہیں ہے گا, او ہو جا رتے رنگ دا ایتھے وچ حذف ملنا ہے. شرط یہ ہے کہ اگر اس مفعول سے کیا ہو؟ استغنا ہو. کیا ہو؟ استغنا ہو. یعنی اس کا حذف کرنے میں حرج کوئی نہ ہو. حذف کرنے میں وَإِلَّا اگر حذف کرنے میں حرج ہو تو پھر حضرت کو میدان میں لے آئیں گے. ارشاد فرماؤ. اگر فعل ثانی کو عمل دے اور فعل اول مفعول کا تقاضا کرے تو دوسری صورت ہے کہ فعل اول کس کا تقاضا کرے؟ مفعول کا. تو بصری کہتے ہیں کہ مفعول کو حذف کر دیں گے, اول کے مفعول کو حذف مانیں گے بشرطے کہ مفعول اس سے استغنا ہو, یعنی مفعول کے حذف کرنے میں کوئی حرج نہ ہو. اگر حذف کرنے میں کوئی حرج ہو تو اب مفعول کو ظاہر کریں گے. اب اول کے مفعول کو ظاہر کریں گے, اول کے ظاہر کریں گے. سمجھے ہی؟ اور حذف کر تم وہ پیچھے عبارت نال لا کے عمل کنوں دیتا تے اول نو ضمیر دینی جے کر فاعل دا تقاضا کرے, اور حذف کر تو مفعول کو او بین استور اگر تقاضا کرے اول کس کا؟ حذف کیوں کرنا ہے؟ تکرار سے بچنے کے لیے. تکرار سے بچنے کے ورنہ دو بار ذکر نہیں ہونا ہوندا. اگر استغنا کیا گیا ہو مفعول سے تو پھر اول دا مفعول کی کر دیو, وگرنہ ظاہر کر توں. جی اور حذف کر تو مفعول کو اگر استغنا کیا گیا ہو مفعول سے وگرنہ ظاہر کر تو. اور حذف کر تو مفعول کو اگرچہ استغنا کیا گیا اگر استغنا کیا گیا اگر چے نہیں, اگر چے تو الٹ ہوں ہی ہے. اگر استغنا کیا گیا ہو مفعول سے اور اگر
شابش وگر اگر کنا مانا با الا اور مگر ظاہر کر وگرنا وگرنہ ظاہر کر تو ظاہر کر دے تو کس کو مفعول کو مفعول کو اور ہوتے میں ہٹا ظاہر کرنی ہے اور دیکھو درواشیا بلا بھی نظر آ رہی جی یہ اعتراض ہے حبین استور بھی لکھے او بل پڑھ لا یعنی اگر نہ استغنا و مفعول سے بئی طور کے ہو وہ مفعول جڑا حذف کر رہے ہیں ثانی مفعول ہو کس سے باب علمت سے اور اول اس کا مذکور ہو تو اب ثانی کو بھی کیا کریں گے ضبط نہیں کریں گے اس کو ذکر کریں گے کیونکہ باب علمتوں کے دو مفعولوں میں سے ایک کا حذف جائز نہیں ہے ہاں او بے خدرو او جنہیں حاسبانی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقن او لمبا ظاہر کیا تو نے منطلقین کو لتعذر الازمار اچھا جی اور پھر جاشیا اور پھر دی کتاب ساری گل ہوندی پئی ہو اعتراض ہے اس سے کہ ہو مفعول ثانی کس سے باب علمت سے ہن سنی مثال جیسے حاسبانی منطلق بین استور لکھی ہونی اے مثال حاسبانی منطلقن و حسبت زیدن منطلقن اے تنو داتنا بھی ساری مثال پکوائی سی اصل سی حاسبانی و حسبت زیدن منطلقن عمل دیا پہلا جھگڑا زید میں ہے کہ بے حاسبانی کہتا ہے میرا فاعل بنے حسب تو کہتا ہے میرا پہلا مفعول بنے تو ہم عمل دیا کس کو فعل ثانی کو تو زید کو کیا بنایا وہ اول حسبت کا اور حاسبانی کو اس کی جگہ کیا دی دیر دی کیڑی ہوبا ہوا ہن حاسبانی دے کول فاعل بھی آ گیا ہے جی ایک مفعول بھی آ گیا کہ کو نہیں آ گیا کیڑا تو پہلو ہے یا او یا ضمیر ضمیر اور حسب تو کول فاعل ہے کہ کوئی نہیں جی ہے کون تو ضمیر تے مفعول بھی اول جی ہے کیڑا زید ہن جھگڑا ہی منطلقن وچ حاسبانی کیا چاہتا ہے منطلقن کیا بنے میرا مفعول ثانی بنے اور حسب تو کیا چاہتا ہے میرا مفعول ثانی بنے تو عمل کس کو دیا حسبت کو حسبتوں کو تو منطلقن یہ حسبتوں کا دوسرا مفعول بن گیا اب چونکہ یہ باب افعال قلوب سے ہے اس لیے اول میں مفعول کو ظاہر کیا کس کو منطلقن تو کیا بن گیا حاسبانی منطلقن وحسبت زیدا منطلقن کو یاد آیا دیتنا بھی سارا ایویں کر کے پکوایا سے میں کہا مہربانی تھا کہ اگلی کتاب کو سوکھے ہو بھی ہو بھلا ہو جے اچھا جی تے سمجھائیا اس لیے کہ اگر حذف کرے تو مفعول ثانی کو تو حذف کرے گا تو اس کو کہ نہیں جائز حذف اس کا یہ اس کی بات ان قریب آ رہی ہے اچھا اور اگر اچھا جی ضمیر دے دیو ہاں کی کرو ضمیر دے دو اور اگر ضمیر دے تو ضمیر دے گا تو مفعول کی قبل ذکر پس جب کہ نہیں جائز حذف اور نہ اضمار تو واجب ہے عدول ظاہر کی طرف کس کی طرف اس لیے اسم ظاہر لائے ہیں جی مانا کر لیں کرنے کر لیں اور لے دوجی کتاب جلدی کرو اے بسریاں دا مذہب آ گیا ہے کنہ دا کہ عمل کنو دینا ہے پھر ثانی میں تے اول کو اگر فعل کا تقاضا کرے تو اسم ظاہر کی مثل ضمیر دینی ہے مثل نہیں اس کے مطابق وہ ہوندی مثل وہ تو اسم ظاہر ضمیر ہوندی مثل اس کے مطابق ضمیر دینی ہے اور اگر عمل ثانی کو دے اول کس کا تقاضا کرے کا تقاضا کرے تو اس کو مفعول کو حذف کرنا ہے بشرطے کہ حذف جائز ہو اب کافیہ کی شرح کی نائندہ صافیہ توجہ علماء کرام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جتنے عبارت رکی سی یاد ہے ففی جی پس ان چار انواع میں سارے چار انواع میں جائز ہے تیرے لیے عمل دے تو کس کو فعل اول کو اور بنائے تو اسم معمول کس کا اور اول کا
اور ضمیر دے تو ثانی کو اے مجمل جی گل ہے اور جائز ہے تیرے لیے یہ کہ عمل دے تو فعل ثانی کو اور اول کو لیکن بصریین اور کوفیین نے اختلاف کیا ہے اس میں جو مختار ہیں ان کے نزدیک بعد اس کے کہ اتفاق کیا ہے عمل دینے کے جواز پر ان دو میں سے جس کو تو چاہے. اس میں کیا دونوں کا اتفاق ہے تو اختلاف کس میں ہے؟ مختار میں. پس بیان فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے وہ جو مختار ہیں ان کے نزدیک. اب اس کی تفصیل. پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے پس مختار بصریون کا کن کا بصریون کا یعنی نحات بصرہ کا اے مطلب ہے عمل دینا فعل ثانی کو باوجود جائز ہونے عمل دینے فعل اول کے. سنیں اسی لیے فرمایا یختارون کہ یعملون. بھئی مختار یہ نہیں کہ بصری ثانی کو عمل دیتے ہیں یہ نہیں آکھیا بلکہ کیا کیا یختار. اور یہ بات ہونے دلیلاں اس نے بھی پڑھی یعنی حاشیے تھے یہ اس لیے کہ فعل ثانی اقرب ہے کس کے اسم کے بنسبت بنسبت اول کے اول فعل کے اول فعل کے اور حق للقرب والجوار نقطہ چوک کے واپس بھیج دیو. حق قرب کا اور پڑوس کا ہوتا ہے جواز کا نہیں. حق قرب کا اور دوست کا ہوتا ہے. سمجھ آئی جی یہ نقطہ نہیں جے گا جوار جے جواز نہیں جے جی. پس وہ ثانی اس کو لینے کا حقدار ہے کیونکہ ان دے پڑوس وچ تے نالے نیڑے وے. اور کوفیون اول کو یعنی اختیار کیا نحات کوفہ نے عمل دینا فعل اول کو باوجود جائز سمجھنے عمل دینے ثانی کو. انہوں دی دلیل کی یہ مختار دی اس لیے کہ اول اہم ہے اور اسبق ہے. حضرت پہلوں تشریف لے آئے نے میدان وچ پہلوں آئے نے انہاں پرچی پہلوں لئیے. پس وہ مطلوب کے اطاع کے ساتھ زیادہ لائق اجدر تے الجا کتف تفسیری وہ زیادہ لائق ہے. سنیں تے علامہ ان کر دینی محاکمہ آندے نے کہ ادلہ نقلیہ اے نحو عقلی شے نہیں نقلی شے دے تصرف بھی نقلی شے تے لغت بھی نقلی شے بھی پچھوں جو کچھ ویکھیا اتوں ویکھ کے تے قانون بنائے اے مطلب ہے نقلی. تے لہٰذا بے جو کچھ بصریاں تے کوفیاں کہنا ہے پیچھے نقل پیش کرنی ہے نا انج قرآن وچ انج حدیث وچ بلغاء دے شعراں وچ انج اے دلیل بننی ہے جی. اور ادلہ نقلیہ فصحاء کے کلام سے اور شعراء کے کلام سے جانبین کے لیے مذکور ہیں مطولات میں. ہم ان کے ذکر کے ساتھ کلام کو لمبا نہیں کرتے صرف اینی گل دس دیتی ہے. بھی دونوں کو دلائل نے بسم اللہ اے جڑے دلیلاں دیتیاں نا پیچھے یہ تو عقلی دلیلاں نے کی عقلی بھی نیڑے میں حق زیادہ ہے وہ پہلوں آیا ان حق زیادہ ہے عقلی نے. لیکن اصل گل ہے کہ انہوں تو دلائل پیچھوں نے نقل نال پھر یہ گل بننی ہے جی. اچھا جی اگلے متن فا ربط اور جب بیان فرمایا مصنف نے وہ جو مختار ہے فریقین کے نزدیک شروع ہوتے ہیں ان دونوں کے مذہب کی تفسیر میں اور فعلین کو عمل دینے کی کیفیت کی تفسیر میں. تو پھر سوال ہے کہ بصریاں دا مذہب پہلوں کیوں لے آندا ہے بصریاں دا مذہب پہلے کیوں لے آئے اور ابتدا کی ہے بصریین کے مذہب کے ساتھ اس لیے کہ یہی مختار ہے عند المصنف مصنف تنزیق ہی اس واسطے پہلوں لے آندے. پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے پس اگر عمل دے تو ثانی کو کس کو ثانی کو جیسا کہ وہ مذہب ہے بصریین کا اور بنا دے تو اسم ظاہر معمول اس کا کس کا فعل ثانی کا خواہ برابر ہے کہ ہو فعل ثانی تقاضا کرنے والا کس کا مفعول کا او جیڑا بھی چاہندا انہوں دے دیو.
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਵਲ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? फेल अव्वल ज़मीर दे तू फ़ाइल की फ़ेल अव्वल में जब तकाज़ा करे फ़ेल अव्वल फ़ाइल का। सुने इसम ज़ाहिर के वफ़्क़ बार ऐसा इसम ज़ाहिर जो मज़कूर है बाद सानी के बाईं तौर के हो ज़मीर मुआफ़िक किसके इसम ज़ाहिर के किस में रात में और तस्निया में और जमा में और तज़कीर में और तानीस में। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਸ ਕਹਿ ਤੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਬਾਨੀ ਵਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ੈਦਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਰਾ ਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ? हुआ ज़मीर ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਬਾਨੀ ਵਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ੈਦਨ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ੈਦਨ ਕਿੰਦਾ ਮਫੂਲ ਹੈ? अकरम ਤੇ ਅਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਮੀਰ ਫਾਇਲ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਤਸਨੀਆ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ? ज़ारा बानी वा करम तु ज़ैदैनी। और ज़ारा बूनी वाकरम तो जैदी। झगड़ा मुका के मिसाला नहीं, जैदीन मफूल बनाया करम तो दा ते पहले नू उस दे मुताबिक वाओ ज़मीर दिती। ज़ारा बतनी वाकरम तो हिंदन जी, ते दोवें झगड़ा करदे पए ने ते ज़ारा बत फैल बनाना चाहता सी, तैनूं की दिती? केड़ी? या हे या। वजह की है? इसलिए कि इसम ज़ाहिर वो जो ज़मीर का मर्जे है और ज़मीर लाज़िम है ये कि हो मुआफ़िक किसके? ऐ शाबाश। भाई ये मुआफ़कत क्यों ज़रूरी है? इस वास्ते कि इसम ज़ाहिर जड़ा उस ज़मीर का की बन रहा है मर्जे बन ते कानून है कि ज़मीर मर्जे दे मुआफिक होती है। हुंदी केड़ी शै विच? रात तस्निया जमा तज़कीर और तानीस में। मुफरद होने में, तस्निया होने में, जमा होने में, ये बखरे हो गए। मुज़क्कर होने में और मुअन्नस में। अच्छा जी, सवाल ही थी इज़मार कबल ज़िक्र लाज़िम आ गया तो है कुछ नहीं, पूरा महला हल गया। और इज़मार कबल ज़िक्र बर्दाश्त है यहाँ इथे, इसलिए मुतहम्मल ये इसका मुतहम्मिल नहीं है, भी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमाल है। इसलिए कि ये वाक़े है अरबों की कलाम में कसीर। वो क्या कैसी उम्दा का हज़फ जायज़ है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के कौल में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हुवल्लाहु अहद, और तेरा कौल होवा ज़ैदुन कायमुन। ओ एक गल है, केड़ी गल? ज़ैद कायम है। एवें नेमा विच ओ ज़मीर हुंदी कि नहीं फाइल? जदों मां बाद नकरा तमयीज़ बने, याद आया? ओ नेमा राजुलन, तो वो भी तो उम्दा है, फाइल के को नहीं, तो अंदर मर्जा तो को नहीं, मर्जा के पिछों तमीज़ आ रही, तफसीर आ रही। अच्छा जी, एक ही करना है, अव्वल नू की देना है? ज़मीर देनी है। केड़ी? फाइल ने, ना के हज़फ करना है, ना के ये ज़र्फ़ कौन? दून अल हज़फ, और दूना मफूल फ़ी ज़र्फ़ मुताल्लिक़ है लिक़ौलिही अज़मरता, उनके मुताल्लिक़ है। यानी इज़मार कबल ज़िक्र जायज़ है तेरे लिए, ना कि हज़फ। हज़फ नहीं करना है थे फ़ाइल नू, यानी फ़ाइल का हज़फ जायज़ नहीं, क्योंकि हज़फ नहीं वाक़े उनकी कलाम में और नहीं जायज़ ये किसी वक़्त में, बात से मगर जब के कायम हो कोई शय मकाम। किसके? फ़ाइल के यार, उसके किसके जी? जैसा कि मफूल मालम यो सम्मा फ़ाइलू के वक़्त, वो चूँकि कायम मकाम इस वास्ते उन्हें की आंदे ने नायब फ़ाइल की आंदे ने भी हज़रत इत्थे नियाबत कर रहे हैं उनकी जगह ते। ए मसला आ गया। खिलाफ है वास्ते इमाम कसाई के, किन के? पुत्रो देख लो, अली बिन हमज़ा बिन उस्मान बिन फ़ैरोज़ अबुल हसन कसाई मौला बनी असद व इमाम उन्नह व लुगा, ये जेड़े कुर्रा सबा नहीं है, कौन? उनमें से एक है। तो इस वास्ते रदी अल्लाह ताला अन्हु ये उन्हां सत्तां विच एक ने जिन्हां दियां किरातां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਕਸਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਫਿਰ 14 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਇਮਾਮ ਕਸਾਈ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ
کی آخنا ہے اے شاباش سے. اچھا جی اور گو لکھے جی سارے حوالے. اچھا جی یہ خلاف ہے واسطے امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کسائی یہ علماء بصرہ سے خلاف ہے اس مسئلے میں اپنے غیر کے ساتھ بصریین سے. باقی بصریوں کے ساتھ یہ بھی بصریوں سے ہیں لیکن باقی بصریوں کے ساتھ ان کا اس مسئلے میں کیونکہ آپ فرماتے ہیں حذف کیا جائے گا فاعل کو نہ کہ کس کی اگر نال ٹریا نا کیوں واسطے بچنے کے اظہار قبل ذکر سے. کس سے بچنے کے لیے ہونا دینے بھی انہاں دیاں مثالاں وچ فرق ذرا کٹ لئیے. اور خلاف کا اثر امام کسائی اور باقی بصریین کے درمیان ظاہر ہوگا. تیرے قول کی مثل میں زارا بانی و کرامن زیدان پہلے نو کی دیتی زارا بونی و کرامن زیدون پہلے نو کی دیتی سمجھائیے. اس لیے کہ یہ ترکیب جائز ہے کن کے نزدیک کیونکہ وہ ضمیر کے انہوں نے ضمیر دی ہے دونوں فعلوں میں جو مطابق ہے کس کے جو کہ دونوں کے. اور نہیں جائز عند الکسائی اضمار قبل ذکر بلکہ کیا کریں گے اور کہتے ہیں اس ترکیب کی مثل میں انج پڑھنا ہے زارا بانی وا کرامن زیدان اور بحذف الفاعل فی الفعل نہ کہ اضمار. گویا زارا بانی تو بعد کون حذف ہے دانے تے اگلے زارا بانی تو بعد کون حذف ہے اے مطلب وہ سمجھ آئی جے بھی اے جڑی مثال ہے نا زارا بانی و اکرمان زیدان تو دیکھنا کی بھی اس کا بصریوں کے مطابق جھگڑا ختم کریں اور بصریوں کا مذہب بتائیں اور امام کسائی کا مذہب بتائیں تو پھر کہیں گے جی باقی بصریوں کے نزدیک یہ زارا بانی و کرامن زیدان اور امام کسائی کے نزدیک زارا بانی و کرامن زیدان اور زارا بانی کے بعد زیدان محذوف ہے. آگے چلو جی. اور جائز ہے او جازا یعنی عمل دینا فعل ثانی کو باوجود تقاضا کرنے فعل اول کے کس کو جائز ہے کن کے نزدیک ساری صورتوں میں. خلاف ہے واسطے فرا کے خلاف ہے هو الامام یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ بن مروان او مروان نہیں دہلمی امام العربیہ ابو زکریہ سن دے پے ہو تے او فوت ہوئے سن مکہ شریف دے رستے وچ گو ویکھ 20 کتاباں دے حوالے نہیں. خلاف ہے واسطے امام فرا کے او کی آندے نے کیونکہ آپ نہیں جائز رکھ سمجھتے عمل دینا فعل ثانی کو کس کو عمل دینا کس کو کب جب تقاضا کرے فعل اول کس کا کیوں نہیں دینا ثانی نو با وجہ لازمان محظورین میں سے محظور بمانا ممنوع حضر بمانا منع بلاتی وے محظورین میں سے کہ لزوم کی وجہ سے وہ کیے یا ضمیر دیاں گے تو یا کی کریں گے کسائی کی فرمان دے رضی اللہ عنہ حذف کرو باقی بصری تو آندے نے یا اضمار قبل ذکر لازم ہوندہ دے بھی ٹھیک نہیں تے فاعل کا حذف بھی بلکہ فرا فرماتے ہیں اس صورت میں فعل اول کو عمل دینا واجب ہے اور ثانی کو ضمیر دیں گے ثانی کو تاکہ نہ لازم ہے ارتکاب کس کا ممنوع کا بغیر ضرورت کے. بابا فرماندے نے بہت اچھا مذہب ہے محتاط یہ اگر نہ ہوتا تواتر نقول کا بخلافات نہیں بخلاف ہی
کہ اگر ان کے خلاف نقلیں متواتر پیچھے نہ ہوتی تو یہ مذہب بڑا چنگا سی کہ نہ اضمار قبل ذکر لازم ہونے والا سوال ہوندا ہے تو نہ ہی اور حذف ہونے والا کی ہوندا ہے سوال ہوندا ہے. حد ہو گئی یار. اور جس لئے عمل دے یہ کنوں اول نو تو ہن کوئی لازم ہوندی خرابی. ہن ایک منٹ پیچھے چل ایک باری انہاں دے مطابق ویکھ اول فاعل دا تقاضا کردا ہے. اول اے ضربنی و اکرمنی زیدان باقی بسریاں دے نزدیک جھگڑا مکائندا. ضربانی و اکرمنی الزیدانی کسائی دے مطابق ضربنی و اکرمنی الزیدانی کی کیتا ہے ضربانی تو بعد کیڑی شے زیدانی محذوف محذوف تے فراد نزدیک جھگڑا مکا خبر عمل کینوں دینا ہے فعل اول ہت کی بنا ضربنی و اکرمنی زیدان فاعل بن گیا ضربانی دا ثانی نو ضمیر دینی ضربنی و اکرمنی الزیدانی. انج سمجھ لگی جے گل دی اے جھگڑا ایتھے فرق ظاہر ہونا ہے. بسریاں دے نزدیک ضربانی و اکرمنی الزیدانی کسائی کے نزدیک رضی اللہ عنہ اکرمنی الزیدانی فضا کے نزدیک ضربنی و اکرمنی الزیدانی. اب زیدان مرجع ضمیر کا مرجع زیدان ہے جو لفظاً پہ بعد میں ہے لیکن حکمن کیونکہ معمول کس کا ہے ضربنی کا زاربا کا تو وہ پہلے ہے حکمن مرجع پہلے ہے حکمن اے مطلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے چل اچھا ایڑا کہ نا وجاز بھی یہ وچ کی لیاندی عبارت بابے نا یہ جملہ معتارض ہے فرا کے مذہب کے بیان کے لیے. پس فرا موافق ہے جمہور کے صورتین میں صورت ثانیہ اور رابعہ میں اگوں آ رہی یعنی جس وقت تقاضا کرے فعل اول کس کا مفعول کا تو ہونا دنے ثانی نو عمل دینا ٹھیک ہے. اور مخالفت کرتے ہیں جمہور کی دو صورتوں میں پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں جس وقت تقاضا کرے فعل اول کس کا فاعل کا. یہ جب کہ تقاضا کرے فعل اول فاعل کا اے جڑا اے ہاضا ہن پچھائی وچوں گل مک گئی فرا لی او پیچھے متن ول بے کی کرنا ہے اول نو اور جمہور بسریاں دا مذہب چل رہا ہے انہاں تے جھگڑا کیویں مکانا ہے عمل کنوں دینا ہے فعل ثانی اول نو کی دینی ہے اول جو ضمیر دینی اول نو کی شے دینی ہے او زہر دے مطابق ہن دیکھ یہ جب تقاضا کرے فعل اول فاعل کا بہرحال جب تقاضا کرے کون فعل اول کس کا مفعول کا اور فاعل اس کا موجود ہو دے کوڑ تو پس کیفیت عمل دینے کی وہ ہے جس کو بیان کیا مصنف نے اپنے قول کے ساتھ کس کے ساتھ اپنے قول کے ساتھ اے شاباش کی کر بھی تو اور وحذفت المفعول ہن انج کرنا ہے عمل کنوں دینا ہے فعل ثانی نو اول کی چاہندا ہے مفعول کا تقاضا کرتا ہے اس کو فعل ہے گئے یعنی مفعول فعل اول کا تو کیا کر دے حذف کر دے جب عمل دے تو کس کو فعل ثانی کو اور تقاضا کرے فعل اول مفعول کا تو بس کیا کر توں کر دے تو فعل اول کے مفعول کو سوال بھی نو حذف کر دینا پیچھے کوئی نہیں گھر والے ڈانگا مارن گے جی آندنے اس لیے کہ یہ فضلہ ہے اور فضلے کا حذف آسان ہے لا یو باؤ بھی اندے نال کوئی ڈر نہیں لگدا جو کرن کر لڑ ساڈے جی لہذا بھی اس کے حذف سے کچھ نہیں ہوتا لیکن شرط اگر استغنا کیا جائے اس سے سن یعنی حذف کیا جائے گا مفعول استغنا کی شرط کے ساتھ مفعول سے اور اس کے حذف کے جواز کے ساتھ بھی حذف جائز ہے تو خرابی کوئی نہیں جیسا کہ وہ حکم ہے سارے مفاعل کا عموماً جی وگرنہ یعنی اگر نہ استغنا کیا گیا اس سے اور ہو ذکر مفعول کا ضروری جیسا کہ افعال قلوب میں جو کہ تقاضا کرنے والے دو مفعولوں کا تو اب کیا حکم ہے ظاہر کر توں مفعول فعل اول کے لیے اور ذکر کر توں اس کو لفظاً کس لیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہنج
اور یہ بات اس لیے کہ اچھا جی یہ تھے ایک نو کی ہوں یہ اس لیے کہ حذف کرنا افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک کو دوسرے کے ذکر کے ساتھ کلام میں یہ کیا ہے غیر جائز ہے، اگرچہ حذف دونوں کا اکٹھا جائز ہے پس کہہ تو حاسبانی منطلقاً و حسب تو زیدن منطلقاً پس حاسبانی اور حسب تو افعال قلوب سے ہے یہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں دو اسموں میں جو ان کے بعد آ رہے ہیں جی ایک کی زید ایک کی منطلقاً پس مختار مذہب پر بصریوں کے مذہب پر عمل دیا ہم نے کس کو ثانی کو زید بھی مفعول بنایا کندہ فعل ثانی دا حسب تو دا تے منطلقاً بھی ایندا دا کھاتا ہو گیا پورا فائل بھی لب گیا تے لب گیا جی سنیں اور عطا کر دیے ہم نے دونوں مفعول زید اور منطلقاً دونوں اس کو کس کو فعل ثانی کو کس کو حسب تو کو اور باقی رہ گیا حاسبانی جو تقاضا کرتا ہے فاعل کا اور مفعول ثانی کا ان کو ایک مفعول ہے گا یا فاعل بھی کون ثانی مفعول بھی پس ضمیر دی فاعل کی اس میں اور وہ ضمیر ہوا ہے جو لوٹتی ہے ضمیر زید کی طرف جو مذکور ہے پہلا جھگڑا ہے کہ اے چاہتا سی کہ زید میرا کی بنے اینو کی دیتا کیڑی ہو واہ جہاں مرجے کون ہے زید ہے سمجھیو گل زید مذکور کی طرف بعد اس کے اور وفی مفعول الاول اور نہیں جائز حذف اس کے مفعول ثانی کا کیونکہ پہلا مفعول کی ان کو موجود ہے لہذا پس واجب ہے ذکر اس کا صریحاً اور وہ منطلقاً ہے اول مثال مذکور میں اچھا جی لہذا کی بن گیا ہوں حاسبانی منطلقاً و حسب تو زیدن منطلقاً اس سوال وچ منطلقاً دو باری آگے ایک باری بڑا سی تکرار ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے حذف کرو آندے نے ارتکاب کیا ہم نے تکرار کا یہاں واسطے ضرورت کے واسطے اے مجبوری بن گئی تاکہ نہ لازم آ جائے اختصار افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر کس پر افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر یہ کل بیان ہے کن کے مذہب کا کے مذہب ہونا دیکھو ہر جگہ سبق سیکھو ایتھے اس جڑا نا پیچھے جڑا ہے نا اگر اول مفعول کا تقاضا کرے تو ضمیر نہیں دینی بلکہ کیا کرنا ہے کیونکہ ضمار قبل ذکر کیا کرنا ہے حذف کرنا ہے ذکر کریں تو تکرار لازم آتا ہے مثلا ویکھو اوڑی پچھلے مثالیں پیچھے او جڑی سی کس کا تقاضا کریں مفعول کا کس کا کوئی مثال بنا لو نا بے ضرب تو واکرامنی زیدن جی اب اگر اس کا مفعول ذکر کریں تو کیا بن جائے گا ضرب تو زیدن واکرامنی زیدن تو تکرار ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے اس کو بچن واسطے حذف کرنا ہے یہ گل کہ نہیں ہن ایتھے جڑا ہے نا افعال قلوب دے جڑا نے پرلے پاسوں ڈانگ کھڑی کیتی ہے کہ میرے دو مفعولاں وچ ایک نو حذف نہیں کر سکدے ہو اور مبتدا خبر ہوندے نا آپس وچ پیچھے دلیل پڑھی جی اب اس کو ترجیح دی ہے تکرار والی خرابی برداشت کی ہے افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا چونکہ جائز نہیں لہذا تکرار کو کیا کیا ہے برداشت کیا تکرار کو میں تمہیں سامنے آ گئے کہ جب دو چیزوں کا مقابلہ آتا ہے تو ترجیح کس کو دینی ہوتی ہے تو ترجیح دیتی کہ نہیں ایک پاس ہے کہ ذکر کریں تو تکرار لازم آتا ہے کہ میں حاسبانی منطلقاً وحسب تو زیدن منطلقاً تو منطلقاً دو باری ہے کہ کوئی نہیں ایک ہے بے تکرار انہوں حذف کر دیو دوسرے پاس ایک افعال قلوب کے دو مفعولوں میں حاسبانی کے پاس ایک مفعول ہے اگر منطلقاً حذف کریے تو لازم آوے گا ایک مفعول رکھے ہے ایک نو کس میں حالانکہ یہ جائز اس لیے اس کو ترجیح دی ہے اور تکرار والی خرابی کو کیا کیا ہے برداشت کی تے جتھے بھی سیکھنا چاہو ہے جے کہ جدوں آپس وچ مقابلہ آوے تے ترجیح کنوں دینی ہے ترجیح